اور جی یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت موجودہ حکومت جس طرح کشمیر کو ہینڈل کر رہی ہے، مطلب ہمیں ذہن میں آیا ایک سوال، کرتارپور کے بعد اگلا حصہ کون سا ہے جو ہم بھارت کو آفر کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا حصہ تو کشمیر والا ہی ہے، وہ تو ہم نے پہلے آفر کیا نا، پھر اس کے چونگے میں ہم نے کرتارپور آفر کیا، اب کون سا حصہ ہے؟ میرا G20 کنٹری کے اندر ہم جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے اور بڑا فخر سے بتاتے ہیں ہمیں بھیک مانگنے کا بڑا تجربہ ہے نا جی، بھیک مانگنے کا جی اتنے ایک سال کے لیے انہوں نے ہمارا ڈیلے کر دیا۔ آپ کو پتا ہے اس G20 کے اندر انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک سائیڈ پہ آپ اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، دوسری سائیڈ پہ آپ کس منہ سے اس سے کشمیریوں کے حقوق مانگیں گے؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ذلیل کر لیا ہے، اس قدر گھٹیا ثابت کر دیا ہے کہ آپ بھیک منگے ہیں، آپ کو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، تو آپ حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں یار؟ رئیس صاحب بات یہ ہے کہ کشمیر پر اب بات کرتے ہیں نا تو دل بہت دکھتا ہے، اب تو آنسو بھی نہیں بچے، شاید وہ جو ہوتی ہیں سسکیاں وہ بھی دبی دبی ہو کے ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ ایک طرف ہمارے اپنے مسلمان جو ملک ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، تجارت اپنی جگہ ہے، یہ باقی اب کام اپنی جگہ ہے۔ ان کی انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ اربوں خربوں روپے کے تجارت وہ کرتے ہیں، بلکہ اب تو انڈین ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، جی جی ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہوؤں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں وہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا جی کہ ہم بھارت جو کر رہا ہے، رئیس صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی شروع میں کر دیا، اپنا عبداللہ ملک صاحب بھی بول پڑے، دیکھیں بھارت کو ریزسٹنس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی طرف سے، کوئی انٹرنیشنل فورم مجھے بتا دیں جس نے اس کو ریزسٹ کیا ہو، کوئی انٹرنیشنل لیڈر بتا دیں جس نے یہ کام کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں وہاں پہ ٹارگٹ کلینزنگ ہو رہی ہے، ایتھنک کلینزنگ تو اپنی جگہ ہے، ٹارگٹ کلینزنگ کر رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں بندے کو، جس طرح کراچی میں ماضی میں اللہ معاف کرے جس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوا کرتی تھی، یہ بالکل اسی طرح وہاں پہ وہ کلینزنگ کر رہے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، پورا ایریا صاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے ایریا کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگوں میں خوف و ہراس اس طرح کا انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور ہم جو ہیں، ہم سوائے اس کے کہ شاید بیان بھی اب نہیں دیتے، نہیں لگتے آپ کو؟ ویسے یہ سب جو چیزیں جو ماحول بن رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جی کوئی بات ہی نہیں، امن ہی نہیں، یہ کرتارپور پکڑیں جی، آپ ہمارے ساتھ تصویر تو کھنچوائیں، وہ حاضر سروس ان کے پرائم منسٹر تصویر نہیں کھنچاتے، ہم فارمر پرائم منسٹر کو پکڑ لیتے ہیں یار، کوئی ان کا حاضر سروس کرکٹر نہیں آتا، ہم ریٹائرڈ کرکٹر کو پکڑ کے جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں ہم۔ بلکہ ارسلان بھٹی صاحب اس بات پہ بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کیجئے گا کہ ہم نے جو اچھے بچے والا رول اڈاپٹ کر لیا ہے نا، کہ دنیا میں کہہ رہی ہے کہ دیکھیں نا پاکستان، ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اب کوئی انٹریگ نہیں ہو رہی، ہم کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں، ہم تو اچھے بچے ہیں، ہمارا کوئی یہ حساب انڈیا کر رہا ہے، اس پر بھی تھوڑا ڈالیے نا جی۔ اور ساتھ میں بھٹی صاحب ٹرینڈ ہم چلاتے ہیں کہ افغان آئیں گے اور تمہیں ماریں گے، میرا بڑا بھائی آئے گا غزوہ ہند کرے گا اور تمہیں مارے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جی کہ بڑے بھائی صاحب اگر آ بھی گئے نا تو وہ اپنا نیاز میں سے حصہ لیں گے اور نکل جائیں گے۔ بڑے بھائی صاحب نے پہلے ہمیں رگڑا دینا ہے یار، وہ مسئلہ یہ کہ ان عقل کے انتوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہاں سے ہے۔ اب اس کے بعد جی آپ کر لیجئے جی، اس کے بعد یہ ہے جی کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے کلبھوشن یادو کی، آپ نے شروع میں بات کی تھی، میں اس طرف آ رہا تھا، کشمیر پہ تو آپ سارے بول پڑے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، سالوں سال سے پکڑا ہوا ہے، ہم تصویر پہ اس کا نام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کو غداری کا بھی کہہ دیا کہ جی وہ بھارت سے مل گئے ہیں، مودی صاحب نام نہیں لیا جی، شادی پہ آ گئے، وہ نام نہیں لیتے۔ اب ہم نے کیا کیا جی کہ اب مجھے بتا دیں کہ پچھلے 21 ماہ سے کلبھوشن یادو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا وہاں پہ پریڈ کر رہا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ یا وہ کیا وہاں پہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے؟ یا اور تو اور کوئی کیسز تو نہیں بنا رہا نیب کے بیٹھ کر وہاں پہ؟ پتہ نہیں وہ کر کیا رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ممکن ہے، لیکن اب ہم نے تو اس کا 21 ماہ سے نام نہیں لیا، آپ ان کا ہمارا وہ بندہ اگر پکڑ لے گئی تو وہ 21 منٹ 21 سیکنڈ لگاتے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے پہ کہ جی ہے یا نہیں ہے، شک تھا اڑا دو۔ آپ نے سارا کچھ کر لیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی آپ نے پیسے بہت سارے لگا دیے، وہ زمان صاحب جو ہمارے لائر ہیں، جو کونسل ہیں ہمارے، انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہمارا ان کا کیس بھی پریزنٹ کیا، جیسا بھی کیا، اچھا یا برا بات کی بات ہے، انہوں نے رکوا لیا اس کو۔ آپ نے اب تک اس کے اوپر، چلیں کشمیر تو چھوڑ دیں، آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ کوئی لابنگ کی آپ نے انڈیا کے خلاف اپنے جو اسلامی ممالک کی صرف جو 46 ہیں اس میں ہی کر لیں، باقی چھوڑ دیں، امریکہ چھوڑ دیں، برطانیہ، انہوں نے ہمیں نہیں کچھ بھی گھاس ڈال دی ہیں، وہ تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم
لکھتے تاریخ ہیں وہ پڑھی خیرات جاتی ہے. اگر اس کو الٹا کر لیں آپ تاریخ کو تو وہ خیرات پڑھی جاتی ہے. تو ہم تو خیراتی لوگ ہیں, ہمیں تو زکوٰۃ کے اوپر ہمارا گزارا ہے. رمضان میں آپ دیکھ لیں جتنے اشتہار اسپتالوں کے, ہر بندہ زکوٰۃ مانگنے چلا ہوا ہے. اور خدا را آپ کم از کم ایک طرف جو ہے اپنی قوم کو لگا دیں کہ بھائی یہ ہمارا تو مسئلہ مانگنے ہے. کی طرف لگایا تو ہوا ہے پوری قوم کو, ٹائیگر فورس بنا دیا ہم نے مانگنے کے لیے یار, اور آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یعنی ایک اور ہم نے کام کیا وہ ادویات سے اربوں روپے نہیں کما لیے. کیسی بات کرتے ہیں بھٹی صاحب, ادویات اچھا کام دیکھیں, کیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ دوائی کھائیں گے نا تو آپ مریں گے, آتا ہوں آپ کی طرف. دوائی کھائیں گے تو آپ مریں گے. انہوں نے کہا کہ دوائیاں کم کھائیں, مہنگی کریں گے تو یہ لوگ کم کھائیں گے اور کم ہوگا. آخری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ کشمیریوں کو اگر ہم ان کی مورل اور پولیٹیکل سپورٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی پیٹھ پہ چھرا گھومنا بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھی اور ہم یہی کر رہے ہیں اس وقت. چوئی ظہیر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا رضوان بھائی, دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. میں کوئی زیادہ پرو پی ایم ایل این نہیں ہوں, لیکن آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف مودی کی حلف برداری کی تقریب میں گئے تھے, اس میں بھی روڑے اٹکائے ہوں یا مشورہ ملا ہو نہ جانے کا, لیکن وہ گئے. بیسیکلی یہ ماضی سے سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اگر کشمیر کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو, وہ صرف اور صرف بائیلیٹرل ٹاکس ہیں, بات چیت ہے. اور اس وقت پیرلل اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کنٹینرز پہ جو کلبھوشن اور کشمیر اور وغیرہ وغیرہ جو ایک نعرے بازی ہوتی ہے وہ کرتے رہے. لیکن جب خان صاحب حکومت میں آئے اور ادھر کانسٹیٹیوشن کشمیر کا امینڈ ہوا, آپ یہ دیکھیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب آزاد کشمیر گئے تھے, جس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا تھا خان صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہم انڈیا کی یوں بارڈر کراس کر دیں گے, ہم یہ سے یہ کر دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو, سب کو یاد ہوگا. تو خان صاحب نے وہاں بھی کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جنگ ہمارے مسئلہ کا حل نہیں ہے, اور ہماری اکانومی کے حالات دیکھیں. اور خان صاحب کو یہ ظاہر ہے ایک چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے نا, اپنے گھر کا اپنے پیٹ کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم 1/10 ہوں گے شاید انڈیا کے لحاظ سے. کل کو اگر نیوکلیر وار بھی ہوتی ہے تو وہ 4 بم پڑیں گے, ہم یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں گے, انڈیا تو پھر بھی شاید کافی بڑا شاید بچ جائے. تو یہ جو اوور آل جو سینیریو ہے اس کو ایڈریس کرنے کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے دانے دونے ٹھیک کریں, اپنے ایک یونیفارمٹی اور ایک یونٹی پیدا کریں, اور کشمیریوں کو جو ہے خود ایک اپنی جنگ کو لڑنے دیں, ان کو مورل سپورٹ رکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کو آن بورڈ کریں. اور دنیا بھی تبھی آپ کی سنے گی کہ جب آپ ایک خود یونٹی کے ساتھ, یکجوئی کے ساتھ لیڈرشپ انڈر ون لیڈرشپ بات کریں. جب دنیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ یار بات کس سے کرنی ہے, پولیٹیکل عمران خان سے میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف, میں میں آتا ہوں دوبارہ. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب پھر کہتے ہیں کہ جی میں فون کرتا ہوں تو مودی میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا, اور جب آپ برابری کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ جا کے بات کر رہے تھے تو بہت تکلیف تھی اس کو, بہت تکلیف تھی ان کو نا کنٹینر سے, جب آپ برابری کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے. تو اب ہمیں بتا رہے ہیں, اپنی بےزتی کا قصہ سناتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں تو وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. تو یار یہ بات بتانے والی نہیں, یہ تمہاری بےزتی ہے بھائی, اپنی بےزتی کروا رہے ہو, ملک کی بھی بےزتی کروا رہے ہو. اب گوئنگ فارورڈ جی یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت موجودہ حکومت جس طرح کشمیر کو ہینڈل کر رہی ہے, مطلب ایویں ذہن میں آیا ایک سوال, کرتارپور کے بعد اگلا حصہ کون سا ہے جو ہم بھارت کو آفر کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا حصہ تو کشمیر والا ہی ہے. وہ تو ہم نے پہلے آفر کیا نا, پھر اس کے چونگے میں ہم نے کرتارپور آفر کیا. اب کون سا حصہ ہے؟ میرا خیال کشمیر میں ہی کوئی حصہ ہم آفر کریں گے یا ہم افغانستان کی طرف کوئی حصہ دیں گے, کیونکہ ادھر بھی ہم نے ایک حصہ میرا خیال ہے کہ کشمیر والا جو کہ ایک اور ایشو ہے تو اسی میں سے کچھ ہم ان کو دیں گے. اور پھر افغانستان میں تو یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو پوائنٹس ہیں تو آ جائیں, آپ بھی ہماری ڈائلاگ میں آ جائیں. دیکھیں رضی صاحب بات بڑی واضح ہے, یہ کہا کرتے تھے کہ پچھلے حکمران غدار ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, کشمیر کو بیچ دیا, ان کے ہاں فیملیز کی شادیوں پہ مودی آتا ہے, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. بھائی مان لیا ان کو, ہم جو کچھ آپ نے کہا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, مہر لگا کر ان کو ہم نے گھر بھیج دیا. دیکھیں اب تو آپ 17 18 19 ماہ سے اب تو آپ حکومت میں ہیں,
آپ جو کچھ کہا کرتے تھے، بڑی بڑی دبنگ باتیں کیا کرتے تھے، انٹرنیشنل فورا پہ آپ نے جا کر بات کی، آپ نے کہا کہ جی، پھر کہا کہ انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے مودی جیتے اور وہ جب آئے گا تو کشمیر کے مسئلے کا حل کرے گا. وہ آپ کے خوابوں کی تکمیل تو وہ ضرور کر رہا ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی کی طرح اب یہ بھی حکومت ہمارے پیچھے ہے، موریلی ہماری مدد کر رہی ہے، ہمارے لیے آواز بلند کرتی ہے. اگر اس قسم کا ہم دھوکہ انہیں دیتے رہیں گے تو وہ جو آوازیں کشمیر سے بذات خود وانی کی شہادت کے بعد اٹھنا شروع ہوئی تھیں اور